بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور کا یہ فرمان بھی سنیے جو صحیح بخاری مسلم میں ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا، اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ کرم نوازیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام ماہ سیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو، اور ماہ سیام کا استقبالیہ خطبہ دے کے ان کو ماہ سیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آج یہ خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، جو مبارک مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا، وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریدۃ فیما سواہ، اور جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فریضہ ادا کیا۔ اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا۔ ومن ادى فریدۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریدۃ فیما سواہ، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا ہے جس طرح اس نے 70 فرائض ادا کیے۔ وہو شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواسات، ایک دوسرے سے پیار کرنے کا، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائمہ، جس نے اس مہینے کے اندر افطار کروایا کسی شخص کو، روزہ دار کو، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، روزہ رکھنے والے کے اجر میں کسی کمی کے بغیر، اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور روزہ افطار کرانے والوں کو بھی پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ قُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے حبیب، لیسا کلنا ناجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے، غریب لوگ بھی ہیں، مسکین لوگ بھی ہیں، تو سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ من فطر صائما، جو کسی کو افطار کروائے، علی مذقۃ لبن، دودھ کے ایک گھونٹ سے، او تمرتن، یا ایک کھجور سے، او شربت من ماء، یا پانی کے ایک گھونٹ سے۔ لازمی نہیں ہے کہ بہت سموسے پکوڑے بہت کچھ پڑے ہوئے ہوں اور بڑی فرنیاں شرنیاں ہوں، نہیں، اگر صرف ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا، ایک کھجور کھلا دی، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو بھی پورا روزہ افطار کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا واشبع صائمن، اور جس نے شراب ہو کے کھلایا، اس کو صحیح پوری فل افطاری کروائی، تو اس کا اجر کیا، سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، حضور فرمایا اللہ اس کو حوض کوثر سے جام پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جنت میں داخل ہونے تک 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گی۔ جب جام کوثر مل گیا، جس نے ایک گھونٹ میں پی لیا، اس کو پھر پورا حشر کا دن پیاس نہیں لگے گی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔
وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری اشرا جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جس نے اپنے مزدور کو، اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو نرمی کی، اس سے تھوڑا کام لیا، غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی عطا فرمائے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء زکات وزکات الجسد الصوم، ہر شے کی زکات ہوتی ہے، جسم کی زکات روزہ ہے۔ تو روزہ جسم کی زکات ہے، باطن کا تزکیہ ہے، من کا چراغاں ہے، نفس کی سرکوبی ہے، شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور دوزخ سے ڈھال ہے، اللہ کی رحمتوں کا حقدار کرتا ہے اور اس کی کرم نوازیاں ہمیں نصیب کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ سیام کو پورے خشوع و خضوع سے گزارتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کے اجر کو کم کیے بغیر اتنا ہی اجر روزہ افطار کروانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو روزہ افطار کروا نہیں سکتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم روزہ افطار کروائیں تو پھر یہ ثواب ہم تو نہیں پا سکیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لازمی نہیں ہے کہ تم سیراب کر کے کسی کو کھانا کھلاؤ یا پانی پلاؤ، اگر مذقۃ لبن، حضور نے فرمایا کہ دودھ کا ایک گھونٹ، اور شربہ من الماء، یا پانی سے ایک گھونٹ، یا حضور نے فرمایا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر کسی نے دے کے کسی کا روزہ افطار کیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو پورا ثواب عطا فرمائے۔ اور جس نے پورا اہتمام کیا کہ اس کو صحیح افطاری کروائی، اس کو سیراب بھی کیا، اس کو رجایا بھی، تو حضور فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کا جام نصیب کرے گا۔ اور فرمایا کہ وہ حوض کوثر کا جام جب اسے ملے گا اور وہ پی لے گا تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے تک حشر کا سارا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، پھر میں اس سارے دن اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ ماحول پیدا کریں، لازمی نہیں ہے کہ آپ بڑا اہتمام کریں۔ اگر آپ ایک مٹھی کھجوروں کی جو ہے وہ مسجد میں بھیج دیں یا ہمسایوں کے گھر بھیج دیں یا کسی غریب کو دے دیں کہ جناب آج یہ روزہ میری جانب سے آپ کھول لیں، تو وہ کھجور دی ہوئی بھی پورے روزے کا ثواب نامہ اعمال میں درج کر دے گی۔ کسی کو گھونٹ پانی کا پلا دیں تو وہ نامہ اعمال کے اندر مکمل ثواب روزے کا لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، یہ سیاسی افطاریاں چھوڑیں، ان لوگوں کو روزہ افطار کروائیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ آج کل یہ بھی فیشن ہو گیا ہے کہ اپنی نمائش کے لیے افطاری کروائی جاتی ہے، اس میں کوشش ہو جاتی ہے کوئی وزیر مل جائے، کوئی MNA صاحب مل جائیں، کوئی MPA صاحب مل جائیں، کوئی آفیسر مل جائیں، اور اس بہانے سے ان کی دعوت کا موقع۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ اکثر ان کا روزہ کھلوایا جاتا ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ دوپہر کو بھی کھول کے آئے ہیں، وہ صبح بھی کھولا تھا انہوں نے، اور اب بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہنسی آتی ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہی نہیں، تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا اذان ہو لے۔ تو یہ سیاسی افطاریاں چھوڑیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ تمہارے دسترخوان سے سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، یعنی متقی تمہارے دسترخوان سے کھائیں، اور یہ کسی بندے کی خوش بختی ہوتی ہے کہ اس کے دسترخوان سے کھانے والے متقی ہوں، پرہیزگار لوگ ہوں۔ تو آپ اللہ کی مخلوق کو دیں اگر کوئی بھوکا ہو، لیکن اگر دعوت کرنے کا شوق ہو تو کسی فقیر آدمی کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو۔ یار جو یعنی ایک کونا کاٹ کے جو ہے وہ لیگ پیس سے باقی پھینک دے گا، اسے کیا قدر؟ وہ جس غریب کو کبھی کچھ ملا نہیں، جب اس کو کھلائیں گے تو اس کی روح بھی دعائیں دے گی، اس کا دل بھی دعائیں دے گا، اور اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی۔